ملک احمد خان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں. میں نے کی انٹرو میں بھی تنقید کی اور میں نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے لوگوں کو جو ملنے چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس ہونا چاہیے، اور اس طرح سے نہیں ہے فوکس جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی یا دیگر چیزوں کی حالت ہے جس کے اوپر آج ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا فوکس نہیں ہے، سر آپ کا بھی تو فوکس نہیں تھا نا. اسی لیے تو حالات یہ تھے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں آج کے ہسپتالوں کی جو حالت ہے، یا اسکولوں کی جو حالت ہے، یا کالجز کی جو حالت ہے، یا برین ڈرین جس طرح سے پاکستان میں ہوا ہے، تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کوئی 2 سال میں تو بنی نہیں. یہ تو پچھلے 30-40 سال سے جو چیزیں چل رہی تھیں اسی کی وجہ سے بنی ہے. تو رسپانسبلٹی تو آپ کے اوپر آتی ہے. اس رسپانسبلٹی کا برڈن کیسے آپ ڈسچارج کریں گے اپنے کندھوں سے؟ جی بیرسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال اس انداز میں اٹھایا ہے. دیکھیں، یہ جب آپ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں ریفارمز کی یا ایک ٹوٹل اوور ہال کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ایک ایسے سٹینڈرڈ کی سروسز کے طور پہ، یا گورنمنٹ کی ability to deliver in these two, health and education specifically، تو یہ گریجول ہے. یہ آپ ایک 22 کروڑ کا ملک مینیج کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک سال میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں، اور آپ کے جو مختص کردہ فنڈز تھے وہ کتنے تھے، اور اس میں آپ کیا بہتری لا سکتے تھے، آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز کتنے تھے. یہ بحث لمبی ہو جائے گی کہ 22 کروڑ کے ممالک ہیں کہ ہم اس کی پاپولیشن کنٹرول نہیں کر پائے، اس کے ساتھ اور جڑے مسائل تھے، پھر اس کے ساتھ آپ کی جو ایجوکیشن پالیسیز تھیں وہ آپ کی سال کے سال دیکھی جا سکتی ہیں، کہیں بہتری ہو سکتی ہے، کہیں ہیلتھ پالیسیز ہیں سال سے سال دیکھی جا سکتی ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جب ایک نارملی کسی بھی گورنمنٹ کے آپ کے پاس کچھ بنیادی ہال مارکس ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی حکومت نے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ایک یہ تو ہولسٹکلی ساری بات تو پوری گورنمنٹ نے اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کو بہتر طریقے سے لے کے جانا ہے، لیکن کچھ ان کی جو الیکٹورل کمٹمنٹس ہوتی ہیں جب وہ اپنی الیکشنئرنگ میں گئے ہوتے ہیں، کچھ وعدے کیے ہوتے ہیں، کچھ ان کی پولیٹیکل سلوگنئرنگ ہوتی ہے جس کو ڈیلیور کرنا اس گورنمنٹ کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کرے. اب صرف اس کا 2 کمپیریزن میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پچھلی جب مسلم لیگ کی حکومت بنی تو ہمارا یہ تھا کہ ہم بجلی کے اندھیرے دور کریں گے، یہ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی، اس کو ہم ختم کریں گے، اکنامک کنڈیشن بہتر کریں گے. اس وقت ہماری جو شرح ترقی تھی وہ غالباً 2 اشاریہ پہ تھی، ہم نے کہا کہ اس کو اٹھا کے ہم 5 یا 6 تک لے کر جائیں گے. اور تیسرا ہم نے کہا کہ جو دہشت گردی کے اوسطن، یہ آپ کے پاس انصار بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے، تو اس میں یہ صورت تھی کہ غالباً اب مہینے میں کچھ 2 4 5 بم دھماکے بالکل گرد و نواح میں سنتے تھے. لاہور ہائی کورٹ کے باہر سنتے تھے، اس لیے کہ آپ پارا چوک کے نزدیک سنتے تھے، پنڈی کے کہیں اپنا پیر ودھائی کے بس اڈے پہ سنتے تھے، پشاور میں سنتے تھے. اس طرح مطلب ایسے لگتا تھا کہ اٹ از جسٹ ایٹ یور ڈور اسٹیپ، اٹ از ناکنگ. ایئرپورٹ پہ کراچی حملہ تو ہو آپ جائے، کے خیال اے میں پی میاں ایس کا نواز حملہ ہو شریف جائے. کو تو سیرا یہ جو جاتا ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا؟ نہیں، دیکھیں، اگر مجھے کسی طور پر بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ ایک جو ہے اس میں جب آپ خود اس کو اگر ضرب عضب کی جو کامیابی ہے، اوبیسلی وہ ملٹری فورسز نے، پیرا ملٹری فورسز نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی جز تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں وہ ان کمیٹیز کی جو یہاں پر ان کی کمیٹیز بنی تھی جن کو ایپیکس کمیٹیز کا نام ٹھیک ہے، دیا گیا تھا، جس میں کور ٹھیک ہے، کمانڈر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے. تو ساری وہی انٹیلیجنس ملک صاحب، ایجنسیز کے وہی جو انٹیلیجنس سیکٹر ایجنسیز کمانڈرز تھے دوبارہ وہ. کہہ رہی ہیں کہ کوئٹہ میں کل جو جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا، وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے اور اس جلسے کو آپ نہ کریں. تو اگر تب آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو ابھی کیوں نہیں تعاون کر رہے؟ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے دیکھیں، تو پھر وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں بیرسٹر صاحب، دیکھیں، اس کی 2 جواب ہیں میرے پاس آپ کے لیے. ایک تو وہ ہے جو کہ ایک پوزیشن آپ کے سامنے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ایز پریزیڈنٹ آف دا پی ڈی ایم ان کی آئی ہے کہ اگر خطرات ہیں تو حکومت اس پہ سیکیورٹی مہیا کرے. اور ایک مریم نواز صاحبہ کی آپ کے پاس آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر خطرات ہیں تو حکومت سیکیورٹی مہیا کرے.
اور اس کا اگر آپ نے کوئی تقابلی جائزہ لینا ہے تو یہ ایگزیکٹلی سیم قسم کے اسی نیچر کے جو تھریٹ تھے تب موجود تھے جب پچھلی جو آج گورنمنٹ ہے تب اپوزیشن تھی.